الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ، قانونی ٹیم کو عمل درآمد میں رکاوٹ کے نکات کی نشاندہی کی ہدایت، قانونی سقم کی صورت میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، سیاسی پارٹی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنانے کی مذمت، الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز قرار دے دیا، ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں تھے جس کے نتیجے میں بلے کا نشان واپس لیا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے نام پر جسٹس منیب اختر کے علاوہ کمیشن کے تمام ارکان نے اتفاقی رائے کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی مخالفت کی، موقف اختیار کیا کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل انکار کر چکے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کا نام 6-3 کی اکثریت سے منظور ہوا۔ ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا، عوام میں عدلیہ میں مداخلت کا تاثر جا رہا ہے، تقرری میں کوئی شک و شبہات نہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط، شبلی فراز اور عمر ایوب کا ایڈ ہاک ججز کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی، تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے، خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، دنیا نے اس کی گواہی دی۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی، اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کسی نے رکھنا ڈالا تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دیا گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا ایک شخص کو 4 سال حکومت ملی، اس نے ملک کو تباہ کر دیا، ہمیں تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا، آئی ایم ایف کو واپس لانے والا وہ ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ 9 مئی کو آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا، ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو نہ جانے کس کی نظر لگ جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ایوان صدر میں بیٹھک، پی ٹی آئی پر پابندی اور سابق صدر وزیر اعظم پر آرٹیکل 6 کے نفاذ سے متعلق مشاورت۔ مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے متعلق فیصلوں پر اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم کی جانب سے مستقبل میں ان فیصلوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار، کہا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے طور پر اعلانات کرنا مناسب نہیں۔ حکومتی فیصلوں پر پارٹی میں مشاورت اور سی ای سی سے توثیق لینے کے بعد مہلت مانگ لی۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سے تفتیش کا 5واں دور، نیب ٹیم کی تقریباً 45 منٹ تک پوچھ گچھ، تحفے میں ملنے والی جیولری سیٹ سے متعلق مزید سوالات کیے گئے۔ عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ چیلنج، سابق شوہر خاور منیقہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے دیگر مقدمات کی سماعت، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 6 اگست تک توسیع کر دی۔ شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت منتقلی کی درخواست بھی منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے انتخابی عذرداریوں کی سماعت کرنے والے الیکشن ٹریبونلز تبدیل کرنے سے معذرت کر لی، کہا ٹریبونلز کام کر رہے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے، 8 ججز میں سے کسی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے گزشتہ روز چیف جسٹس سے ملاقات میں مرضی کے ججز کو لگانے کی استدعا کی تھی۔ آئی ایم ایف پروگرام منظوری سے پاکستان کو ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی، پروگرام سے پاکستانی ریٹنگ مستحکم رہے گی، بیرونی فائنینسنگ رسک کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی،
لکھا پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی آئندہ 3 سے 5 سال میں صورتحال نازک رہے گی۔ اتحادی حکومت کے باعث پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں میں مشکلات کا شکار ہونے کے خدشات ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ اور آئی ٹی کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کارکردگی اور اداروں کی نجکاری پر امور کا جائزہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نجکاری کے لیے مکمل پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ غیر فعال اداروں کو ختم کرنے اور پرفارمنس کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو، لاہور میں چکن کی اونچی اڑان، کراچی میں دالیں اور چاول مہنگے، اسلام آباد میں پھل سبزی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ غریب عوام کے لیے روکھی سوکھی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک ہفتے میں 29 اشیاء مہنگی، صرف 5 کے نرخ کم ہوئے۔ مہنگائی کا پارہ 12.76% بڑھ کر 24.36% پر آ گیا۔ دالیں، دودھ، چینی، چاول اور دہی مہنگا۔ ٹماٹر، پیاز، LPG سستی ہونے والی اشیاء میں شامل۔